بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگانا۔ شرعی ثبوت کے بغیر کسی مسلمان مرد یا عورت پر بدکاری یا ناجائز تعلق کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل معاذ اللہ یہ گناہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بے گناہ پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس شخص سے اس دعویٰ پر گواہی کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے حد قذف لگائی جائے گی، یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ملحوظ رہے کہ اس طرح کی جتنی بھی اسلامی سزائیں ہیں انہیں نافذ کرنے کا اختیار عام افراد کو نہیں، بلکہ ان سزاؤں کو نافذ کرنا اسلامی حکومت کا کام ہے۔ اس ملک میں شرعی اسلامی حکومت نہ ہو، شرعی سزاؤں کا نفاذ نہ ہو تو وہاں ایسے شخص پر لازم ہے کہ سچی توبہ کرے۔ جس مرد یا عورت پر تہمت لگائی ہے اس سے سچے دل سے معافی مانگے۔ جس طرح سے زنا کا جھوٹے الزام لگانے کی بات کو عام کیا تھا، اسی طرح اس معاملے میں خود کے جھوٹا ہونے کا اعلان کرے۔ اگر وہ شخص اپنی غلطی اور گناہ پر شرمندہ نہ ہو، اعلانیہ توبہ نہ کرے، جن پر الزام لگایا ان سے معافی نہ مانگے تو ایسے شخص سے تعلقات کو ختم کر لیا جائے۔ قرآن اور سنت میں یہ حکم موجود ہے۔ فاسق، فاجر، کبیرہ گناہ کرنے والے افراد کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھی جائے تاکہ انہیں نصیحت ہو اور وہ آئندہ اس گناہ کے ارتکاب سے بچیں۔ تہمت زنا کی مذمت قرآن کی روشنی میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے۔ بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں بھولی بھالی پاک دامن ایمان والیوں کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو پاک دامن عورتوں کو زنا کا عیب لگائے پھر 4 گواہ زنا کے معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق و گناہ گار ہیں۔ تہمت زنا کی مذمت احادیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھولی بالی پاک دامن مسلمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے کا بھی ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فعل بد کی مذمت میں ارشاد فرماتا ہے، وہ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مملوک غلام یا لونڈی پر زنا کی تہمت لگائی، اگر وہ حقیقتاً ایسا نہ ہو جیسا کہ اس نے کہا تو بروز قیامت اسے حد قذف لگائی جائے گی۔ علامہ مناوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، حد قذف دنیا میں نہیں لگے گی کہ حد قذف کے لیے شرط ہے کہ جس پر تہمت لگائی گئی ہو وہ محسن پاک دامن ہو، اور احسان کے ثابت ہونے کے لیے ایک شرط آزاد ہونا بھی ہے۔ اور آخرت میں مالک کو حد اس لیے لگائی جائے گی کہ اب اس مالک کی مجازی ملکیت بھی ختم ہو چکی، فقط اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہوگی، کوئی آقا اور کوئی غلام نہ ہوگا، اب بس اہل تقوی ہی کو فضیلت حاصل ہو۔